السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہر قسم کی بیماری کے لیے ہے، جو کہ ہمیں ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کے حوالے سے ہم انتہائی پریشان ہو، وہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو، علاج سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، ہر قسم کے علاج بھی کروا چکے، بہت سے اخراجات بھی کروا چکے، بہت سے اعمال بھی کروا چکے، تو اس کے لیے ہمارا آج کا یہ عمل ہے۔ تو عمل کی شرائط میں جیسے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت حاصل ہو، اور دوسرے نمبر پہ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں، نماز کے بعد اس عمل کو کریں، جگہ کوئی بھی ہو، رات کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک ذہن میں یہ بات جو بٹھانی وہ ضروری ہے، وہ یاد رکھیں کہ ہر بیماری سے شفا دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اور ہر پریشانی کو دور اللہ ہی کی ذات کرتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں بالکل اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں، دل کی گہرائیوں سے اس میں یقین کریں کہ ہمیں شفا وہ اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ سبب کوئی بھی بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اللہ اپنے نام کے سبب سے، کبھی کسی اور میڈیسن سے، کسی چیز سے بھی اللہ سبب کوئی بھی بنا دیں گے، لیکن شفا اللہ دیں گے، اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ہمیں اس پہ یقین مستحکم حاصل ہونا چاہیے۔ کسی بھی بیماری کے اندر ہم کوئی بھی کسی قطن کوئی ایسا کام نہیں کریں جو کہ اللہ کو پسند نہ ہو، یا جو غلط راستہ ہو ہم اس پہ نہ چلیں۔ بعض لوگ حالات کے اندر، پریشانی کے اندر جو بھی انہیں کوئی راستہ بتائے اس پہ چل پڑتے ہیں۔ پریشان بندے کو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ صحیح ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب لوگ آزمائش میں ہیں، امتحان کے گھر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میں نے تمہیں آزمانا ہے، آزمائش تمہاری کرنی ہے، تمہارا امتحان لینا ہے، وہ چاہے پیسوں سے ہو، چاہے صحت سے ہو، چاہے مال و دولت کی کمی سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ امتحان لے سکتے ہیں۔ اس لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی امتحان میں آ سکتے ہیں۔ ہم اس امتحان میں ہم نے غلط راستے پہ نہیں چلنا، اپنے پاؤں مضبوط رکھنے ہیں، اپنے دل و دماغ کو مضبوط اور مستحکم رکھنا ہے، اور یہی ہمارا دنیا میں امتحان ہوتا ہے۔ تو عمل جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ہم نے اللہ کے اسماء الحسنی ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ جو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ کوشش کریں اس چیز کو کہ ہم نماز کے بعد اس کو کریں۔ پہلے دن جو ہم کریں گے اس عمل کو 11 دفعہ کریں گے۔ 3 دفعہ درود پاک پہلے پڑھیں گے۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کے اندر اس کو خاص دخل ہے، آپ علیہ السلام پر، آپ علیہ السلام کی آل پر درود پاک، اس کو خاص قبولیت میں دخل حاصل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے، یا شافی یا اللہ، یا شافی یا اللہ، اس کو 11 دفعہ پہلے دن کریں گے۔ پہلے 3 دفعہ درود پاک، 11 دفعہ یا شافی یا اللہ، پھر درود پاک، اور پھر دعا کریں گے اپنی پریشانی کے لیے، اپنی بیماری کے لیے۔ دوسرے دن بھی یا شافی یا اللہ کو 22 دفعہ کریں گے، پہلے درود پاک پڑھ کے، آخر میں بھی درود پاک پڑھ کے، اور تیسرے دن ہم 33 دفعہ اس کو کریں گے، یا شافی یا اللہ، درود پاک پڑھنے کے بعد، پھر اس عمل کو کرنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہماری اس بیماری کو، پریشانی کو دور کریں گے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہے، پریشانی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ کے نام پکار کے اللہ سے دعا کریں، جس میں اللہ نے شفا کا بتایا کہ شفا میں دینے والا ہوں، اس نام سے پکاریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، 3 دن تک کریں، پھر اس کے بعد ابھی اگر ہم سمجھیں کہ ابھی تک نہیں یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں، تو ہم 40 دن تک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہم نے در نہیں بدلنا، ہم نے گھر نہیں بدلنا، ہم نے ایک ہی ذات سے مانگنا ہے، اور وہ دیر سے دے یا جلدی دے، وہ جلدی ہمیں آرام دے، دیر سے دے، تو اس ذہن میں رکھیں ہم نے اللہ کے در کے علاوہ کسی در پہ نہیں جانا، اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ ہی ہمیں انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔